پاکستان میں ایک مسئلہ بہت کامن ہے اور وہ ہے بانجپن، اور اس کے بعد اگر اولاد آ جائے تو پھر بیٹا یا بیٹی. ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کہتی ہیں بانجپن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس ٹرم کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ اگر سپرم بھی نہیں ہے اور انڈے بھی نہیں ہے تب بچہ کیسے ہوگا. اور پھر جینڈر سلیکشن، بیٹا یا بیٹی، یہ پٹھے سیدھے طریقے بھی آئے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ کنڈلیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم کریں گے، ان دنوں میں سیکس کریں گے، ان دنوں میں کریں گے، سورج اوپر ہو چاند نیچے ہو تب بچہ ہو جائے. تو یہ سارے یہ ڈرامے بازیاں کیا ہیں اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھو میڈیکل سائنس جو ہے نا، جب لوگوں کو یہ نہیں پتا، میرے پاس کئی دفعہ افان لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے کنسیو کر لیا ہے، کوئی ایسی ٹریٹمنٹ، ہم نے تو آپ کا بڑا سنا تھا، نام سنا تھا، ایسی ٹریٹمنٹ بتائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بیٹا ہو جائے. میں ان کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ جینیٹکس جو ہیں وہ جینڈر سلیکٹ کرتے ہیں. جس وقت آپ کا ایمبریو بن جاتا ہے، یعنی اسپرم اور ایگ کا ملاپ ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ کی قدرت ہے کہ جینڈر سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو پلیز کنسیو کر کے نہ آئیں، کنسیو کرنے سے پہلے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں اس کے باقاعدہ طور پر سائنٹیفک بیس ہے. یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وائی اور ایکس سپرم سیپریٹ ہے، اس کی پہچان ہے. اس کی پہچان کے لیے جو ہے نا وہ ایک مختلف طریقہ کار ہے. جیسے ہماری فلوروسکوپ مائکروسکوپ ہے، ہمارے مختلف کیمیکل میتھڈز ہیں، گریڈینٹ میتھڈ ہیں، جس سے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بیٹے والا جرثومہ ہے یا بیٹی والا. پھر ان کو سیپریٹ کر کے جب اس عورت کے، اسی مرد کی جو وائف ہے، اس کے رحم میں یہ رکھا جاتا ہے، تو یہ جینڈر سلیکشن کا پہلا قدم. اچھا کیلنڈر میتھڈ کیا ہے جو کیلنڈر سے ڈیٹنگ کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا، آئی ایم سوری. جو اور یہ چیز سورج پچھم میں مطلب یہ جو سارے چیزیں ہیں یہ بھی سارا ایسے ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا. اچھا. اور یہ جو ڈیٹیں پوچھتے ہیں دائیوں سے کہ ان دنوں میں کریں گے تو بیٹا ہوگا، ان دنوں دیکھیں اگر میں یہ عوام کی کامن سوال ہے، اس لیے اگر اس کا علم ہے تو آئی ایم سوری، مجھے اس علم کا نہیں پتا. مجھے اس علم کا پتا ہے جو سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ہے. اچھا اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے؟ مطلب اگر ایک کپل ہے میرے پاس، میں بتاؤں عورتیں آتی ہیں میرے کلینک میں بھی، پہلی بات میں بڑا کلیئر کر دوں، میڈم ساجدہ بھی کلیئر کر دیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بیٹیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہے. بیٹا کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ آپ نے لازمی پیدا کرنا ہے. ہم میں سے کتنے اپنے دادے کی قبر پہ جاتے ہیں وہ بھی بتا دیں. خدارا اس چیز کو مت بنائیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ جو فیملی پریشر کا شکار ہو جاتی ہیں، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، کتنی عورتیں بیچاری سفر کرتی ہیں، یہ صرف ہم اس کے لیے ایک طریقے پر بات کرتے ہیں، وہ پھر مس یوز ہوتی ہیں، غلط یوز ہوتی ہیں، ایون بہت زیادہ نیم حکمت کے ہاتھ بھی چڑھ جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے، لاگت کتنی آتی ہے، پیسے کتنے لگتے ہیں، یہ سارے سوال. اس پہ عفان 3 میتھڈ ہیں، اور ہر میتھڈ، سب سے پہلے کون سا میتھڈ کس کپل کے لیے ہونا ہے، دیٹ از انٹائرلی ڈپینڈنٹ آن سپرم انالیسس. یعنی مرد کا جو ہسبینڈ ہے اس کے سیمن کے اوپر پتہ لگے گا کہ اس میں وائی سپرم کی کیفیت کیا ہے. کیا اس کے وائی سپرم، ان کی موٹیلٹی ایکس والے، بیٹی والے سپرم کے برابر ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر برابر نہیں ہے تو کیا اس میں مورفولوجی تو نہیں ڈسٹرب. کیونکہ ہوتا کیا ہے، قانون قدرت ہے کہ جب مرد میں پرابلم آنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس کے وائی سپرم متاثر ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نرسریز میں جب بھی جاتے ہو تو نرسریز میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بیٹے والے، یعنی جو بیٹا پڑا ہے، بیٹے نیو بورن ہیں، ان کی ڈیتھ کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. عفان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، میرا خیال آپ اس پہ ایگری کرو گے کہ اکثر گرلز جو ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہیں. اسی طرح جو وائی سپرم کا ڈیمیج ہے وہ بھی جلدی شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی میل میں وائی سپرم میں پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی پہلے ہم ان کو سکروٹنائز کریں گے، اس کے مطابق بتائیں گے کہ میتھڈ اے ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے. اے جو ہے وہ ہے آپ لوگ اتنی دیر کھانا شانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں. ہاں میں اتنی دیر بولتی رہوں گی. نہیں کوئی بات نہیں. اینی ہاؤ، تو جو پہلا میتھڈ ہے وہ ہے ISSF، ان ویوو سلیکٹڈ سپرم فلٹریشن. ان ویوو کا مطلب ہے باڈی کے اندر، باقی جو 2 میتھڈ ہیں وہ ان وٹرو ہیں، باڈی سے باہر ہیں. ان ویوو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو ایک باڈی فلٹر دیا ہے، اور وہ فلٹر کہلاتا ہے میوکس پلگ.
یو نو دس ویری ویل. یہ جو میوکس پلگ ہے یہ فرٹیلیٹی پیریڈ میں جب فرٹیلیٹی ونڈو آتی ہے تو یہ پورس اسٹرکچر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں, اور ان کا سائز اتنا ہوتا ہے. یہ میرے پاس یہ کارڈ پڑا ہے, یہ دیکھیں, یہ سمجھیں کہ اس طرح کے ملٹیپل پورز اس کے اندر آپ کے فلٹر میں آ جاتے ہیں. ان کے اندر ان پور کا اتنا سائز ہوگا کہ اس میں وائے سپرم بھی آسانی سے گزر جائے گا. فرض کریں ایک سپرم کا سائز یہ ہے, ایک سپرم جو ہے وہ تقریباً اس سائز کا ہے. تو آپ کا ہمارا کام کیا ہے کہ جو چوڑے ہیڈ والے سپرم ہیں جو کہ گرل کے سپرم ہیں, ہم نے اس پور کو ایک جیل لگا کے جس طرح ایگزیکٹلی جس طرح آپ لوگ لیزر کراتے ہو, لیزر کرانے پہ کیا ہوتا ہے اسکن کے پورز ٹائٹ ہو جاتے ہیں. یہ پروسیجر کس میں کیا جاتا ہے؟ لڑکی میں, خاتون میں ایک جیل کی مدد سے ان پورز کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں. ان پورز میں جب یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, ان کے ہولز چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو اس میں ایکس سپرم جو ہے جو کہ باریک ہیڈ والا ہے صرف وہ گزر پاتا ہے, اور چوڑے ہیڈ والے سپرم باہر رہ جاتے ہیں. یہ میتھڈ جو ہے یہ 3 سے 4 ماہ کے لیے اپلیکیبل ہے. 4 ماہ کے بعد پورز ان ویوو سلیکٹڈ سپرم فلٹریشن. ٹھیک ہے. اینڈ واٹس اٹس کاسٹ؟ اس کی کاسٹ سب سے کم ہے. اس کی کاسٹ جو آتی ہے وہ ایکچوئل ہے تقریباً ایکولنٹ ٹو $1100. پاکستانی آپ تو دیکھیں US ڈالر روز چینج ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ اویئر. یہ 2.5 لاکھ تک 2.5 لاکھ ہے. 2.5 لاکھ. اگلا میتھڈ ہے سپرم سارٹنگ اینڈ مائکرو سارٹ. اس میں ہم 2 میتھڈ کو اکٹھا کرتے ہیں, ناٹ اونلی مائکرو سارٹ. اس میں 2 میتھڈ کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے, فیمیل کو ایگ بنانے کی میڈیسن دیتے ہیں. جیسے ہی اس کے ایگ بن جاتے ہیں اس کے ہسبینڈ کو بلایا جاتا ہے, ان کے سپرم کو ان وٹرو چھانٹی کر لی جاتا ہے, یعنی باڈی سے باہر. ہم لوگ خود اس کے سیپریٹ کرتے ہیں ایکس اور وائی سپرم. پھر جو وائی سپرم اگر کسی کو نیڈڈ ہوں تو ان کے وائی سپرم کا پیلٹ عورت کے اندر رکھا جاتا ہے. اگر ایکس سپرم کی ضرورت ہو تو ایکس سپرم عورت کے اندر رکھے جاتے ہیں. دیٹ ڈیپینڈس. اور تیسرا میتھڈ ہے PGS, یعنی اس میں 2 میتھڈ انوالو ہیں. یہ بھی ان وٹرو ہے, باڈی سے باہر ہے. اس میں پہلے ہم ان وٹرو فرٹیلائزیشن IVF کریں گے. سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوگا, اکسی ہوگا. اس کے اندر جتنے ایمبریو بنیں گے ان ایمبریو کی بایوپسی کر کے چیک کرانے کا عمل جو ہے وہ PGS کہلاتا ہے. آپ کے کتنے ایمبریو بنے, بوائے بنے, گرل بنے, نارمل تھے, ایب نارمل تھے, ان کو چیک کرنے کے بعد وہ اندر. اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ اس کی اچھا دوسرے میتھڈ کی میں نے نہیں بتائی. اس کی آتی ہے جب ہم 2 میتھڈ کو ایکولنٹ کرتے ہیں تو $2000 تک آتی ہے. جو تیسرا میتھڈ ہے اس میں پہلے IVF کی کاسٹ ہے, IVF کی تقریباً 5 لاکھ تک کاسٹ ہے. پھر PGS کی جو کاسٹ ہے وہ 6 لاکھ ہے. ٹوٹل 11 لاکھ. 11-12 لاکھ روپیہ. اور اس میں سکسیس ریٹ کیا ہے؟ سکسیس ریٹ جو پہلے 2 میتھڈ ہیں ان میں 95% سکسیس ہے, اور جو PGS میں 98 to 99%. کنسیومنٹ کتنے %؟ کنسیو سب میں ایک نارمل کپل میں جب میاں بیوی 1 مہینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں کنسیو کرنے کا چانس ہے 40%. اس میں بھی ان تینوں میتھڈ میں کنسیو کرنے کا ایک جتنا چانس ہے. اب اگر آپ کے پہلے میتھڈ میں آپ کو کیوں فائدہ ہے کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہیں, کنسیو کرنے کا چانس بڑھ گیا. ایک بات آپ نے, لیکن اس میں رسک اگر وہ سپرم کوئی خاتون والا جو وائی ہے 5% چانسز ہیں کہ وہ فیمیل ہو جائے. اچھا دوسرے والے میں بھی 95% یعنی سکسیس ہے تو 5% فیلئر ہے. ایون PGS میں لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں اللہ PGS میں بھی فیلئر ہو سکتا ہے. میں انہیں بتاتی ہوں کیوں ہو سکتا ہے. بعض دفعہ نو سگنل بھی ایمبریو آتا ہے جس کا سگنل نہیں دیتا. وہ جب وہ سگنل نہیں دیتا تو اس میں وہ فالس سگنل بھی دیتا ہے. فالس سگنل سے بھی 1% آ جاتے ہیں. میں نے خود لوگوں کو یہ اتنا خرچہ کریں اور پھر جینڈر اپوزٹ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہ توکل کیے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے اونٹ کو رسی سے باندھنا, آگے اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کرنی ہے. جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ 100% رزلٹ ملے تو وہ بالکل نہ آئے. اس میں غلطی کا چانس ہے. آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھو, بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے ہمیں اس میتھڈ سے بیٹا ملا, ایسے ہوا. کئی لوگ درمیان میں لکھتے ہیں میری تو اس کے باوجود بیٹی ہوگی. آئی ایم شیور کہ 5% چانس. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں
اس کے بعد ہم جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے, سب کو بھوک ہے. جو لوگ اس پہ بہت بڑی ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ISSF کے باوجود بھی جو بیٹی کنسیو کرتے ہیں تو ان کا بیٹیوں کا IQ جو ہے وہ یہ میتھڈ ISSF مطلب وہ پتا ان ویوو سلیکٹڈ اسپرم فلٹریشن جو پہلا میتھڈ تھا, اس میں بچی کا IQ لیول اتنا ہائی ہونے کا چانس ہے جو 95% بوائز کے اسپرم کو مات دے کے وہ جاتی ہے اور فرٹیلائزیشن کرتی ہے. اس کے بارے میں یہ خیال ہے چیتی, اس چیتی کا IQ کیا ہوگا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کہیں کہ آئی وش کہ مجھے یہ فلٹر لگایا جائے اور میری پھر بیٹی پیدا. ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز سے اکثر ہم یہ پوچھتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ میڈیکل ریلیٹڈ ویڈیو تھی اور میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ بیٹا اور بیٹی کے سلیکشن کے میڈیکل میتھڈز کیا ہیں. ہم لاہور میں موجود ہیں, ڈاکٹر ساجدہ کے اور بھی انٹرویوز آپ دیکھتے رہتے ہیں, اکثر ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ابھی آ گیا کھانا بھی میں آپ کو دکھا دوں گا, لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں, وہ بھی پرہیزی کھانا ہے, آپ کو دکھا دیں گے. لیکن ڈاکٹر ساجدہ بہت شکریہ, اور جو لوگوں کو آپ نالج دے رہی ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بیٹا یا بیٹی بس میں پھر اللہ کے ہے اور من جانب اللہ ہے, لیکن میڈیکل سائنٹیفک گراؤنڈز موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ.